بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، سب سے پہلے ہم یہ واضح کریں گے کہ نظر اور نظر کا اثر کیا ہے۔ کیا نظر حق اور حقیقت ہے، یا یہ کہ کچھ لوگ اس سے بے خبر اور لا علم ہے، اور کیا وہ نظر اور اس کی حقیقت سے انکاری ہے؟ جس کو نظر لگی ہو اس کو معیون کہتے ہیں ناظرین، اور جس کی نظر لگی ہو اس کو عائن کہتے ہیں۔ آبادی کی کثیر تعداد نظر بد کا شکار ہو جاتی ہے، جن میں مرد، عورت، چھوٹے بڑے سب شامل ہیں۔ نظر بد کی حقیقت اور اثر و تاثیر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعینوا باللہ من العین فإن العین حق۔ نظر کی شر و نقصان سے اللہ سے مدد مانگو، پس بلا شبہ نظر حق ہے۔ بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ایک اور ارشاد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ و قدرہ بالعین۔ میری امتی میں سے اللہ کی قضاء و قدر کے بعد اکثر لوگ نظر سے مریں گے۔ بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ ایک اور ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ العین تدخل الرجل القبر و تدخل الجمل القدر۔ نظر آدمی کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ بروایت حضرت جابر اور حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہما۔ اس کے علاوہ سورہ مومن کی آیت نمبر 57، سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور سورہ قلم کی آیت نمبر 50 ہے، جن کی روشنی میں نظر کا اثر و تاثیر ایک مسلمہ حق اور حقیقت ہے۔ آپ سکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر سورہ قلم کی آیت سے نظر بد کے علاج کا وظیفہ و عمل درج ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب 7 سال پہلے شام یا سیریا سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ بغیر ثبوت و دستاویز کے اور بغیر حوالہ جات کے ہوائی اور خود ساختہ وظائف و اعمال تو یوٹیوب میں بکثرت ملیں گے، لیکن اس طرح کے ثبوت و دستاویز اور حوالہ جات کے ساتھ کوئی وظیفہ و عمل آپ کو نہیں ملے گا۔ کسی میں یہ جرت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ وہ وظیفہ و عمل کہاں سے دے رہا ہے اور اس کا حوالہ کیا ہے۔ چونکہ بنی آدم مجبور و بے بس ہوتا ہے، وہ نہ اپنی مرضی سے جی سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے، اس لیے صحیح، درست اور آزمودہ روحانی وظائف و اعمال کے لیے ساری دنیا ترستی رہتی ہے، کیونکہ جہاں انسانی تدبیر کام چھوڑ دیتی ہے وہاں سے الہی تقدیر کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ سحر و جادو، جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور مستقل علاج کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس اسکرین پر آئے گا۔ شفایابی اور نجات گھنٹوں میں 100% اور پرماننٹ ہوگی باذن اللہ۔ اس سلسلے میں اللہ کے حکم اور اجازت سے ہم آپ کو تحریری گارنٹی بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کسی وظیفہ و عمل میں اول و آخر کی درود شریف، حصار، اسراف عمار اور رجال الغیب کے بارے میں معلومات درکار ہو تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سورہ قلم کی آیت سے نظر بد کے علاج کا وظیفہ و عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے۔ باوضو اور باطہارت کمرے میں کسی بھی خوشبو کی دونی دے
عود ہو، عنبر ہو، گلاب ہو یا مٹروملن اگربتی ہو، جو بھی ہو، یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 19 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد 19 مرتبہ آیت کریمہ۔ تعداد پوری ہونے پر ایصال ثواب کر کے اپنے مقصد و مراد کے لیے دعا کرے۔ اگر معیون خود ہو تو اپنے گریبان کے اندر دونوں ہتھیلیوں پر اور پانی پر دم کرے جو سامنے گلاس میں ہو، دونوں ہاتھ منہ، سر اور جسم پر پھیرے اور پانی پیے، اور اگر معیون کوئی اور ہو تو اس پر اور پانی پر دم کر کے پانی پلائے، اور دم جو اس پر کیا ہے وہی کافی ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ سورہ قلم آیت نمبر 50۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔